أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، یا عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے. بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ محترم حضرات، یہ سورہ المرسلات ہے اور یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے جو سورہ قیامہ اور سورہ دہر گئی ہے، اس کے بعد یہ ہے. اس کے بعد سورہ نبا ہے اور اس کے بعد کی ایک اور صورت ہے. اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب ایک جیسا مضمون ہے، اور اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آخرت آنے والی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آئے گی کیا قیامت، اور کیا ضروری ہے قیامت کا آنا، اور کیسے وہ واقع ہوگی. اس پہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے دلائل کے طور پر یہاں جو حقیقتیں اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کو تم سمجھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت آنے والی. تو پہلے 5 چیزوں کی یہاں جو ہے نا قسم کھائی گئی ہے. ہواؤں کی قسم کھائی گئی. ہواؤں کو جو ہے گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. بتایا گیا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، یعنی ٹھنڈی ہوائیں جو بارش کے وقت چلتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. پھر وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ایک دم طوفان آتا ہے. بتا رہے ہیں کہ سونامی آ گیا. ابھی بھارت کے پاس جو طوفان اٹھتے ہیں، ہوا کے دائرے بنتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اب بمبئی کو مارے گا اور ادھر آندھرا کو مار دے گا اور بنگال کو کھاڑی کو مارے گا. سب پریشان رہتے ہیں، سب انتظام.
ابھی وہ جو ہوا چلی مہاراشٹر کے اندر تک 1 لاکھ پیڑ گر گئے تھے بمبئی کے قریب، اتنی زور کی طوفانی ہوا، وہ ہواؤں کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو یہ ہوائیں چلتی ہیں ایسا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ ان کا اصل کام یہ ہے مگر کہ وہ بادلوں کو چلاتی ہیں۔ بادل کیسا چل رہے ہیں؟ ہواؤں کے ذریعے چلتے ہیں۔ آپ کو 5ویں میں 4تھی میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ ہوا کیسا آتی ہے۔ یہ جو پوروا آتی ہے، پوروا کی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا، وہ کیسے بادلوں کو جو ہے لے کر چلتی ہے۔ بادل کتنے وزن ہوتے ہیں، کتنے ٹن پانی ہے اس کے اندر، کوئی اندازہ ہے جو برس رہا ہے زمین کے اندر، کئی کنوؤں کا پانی ہے، لیکن جو ہے نا اس کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ یعنی کہاں برسنا ہے، کون سے بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہواؤں کو بتا دیا ہے، اس کے مطابق کام کر رہا ہے۔ پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر اور ڈراوے کے طور پر۔ یعنی اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پانی نہیں آ رہا ہے، تو لوگ پھر معافی مانگتے ہیں کہ اللہ پانی برسا دے، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے اور ہم ہی قصوروار تھے، تو ذرا عذر کرتے ہیں۔ اور دوسرا ڈراوے، جب تیز طوفانی ہوا چلتی ہے تو کسی حکومت میں اتنا یارہ نہیں ہے آج جتنا کہہ رہے ہیں ہم، تو چلا کے دیکھیں صاحب، بہت اچھا ہے، ابھی سعودی عرب وغیرہ ہے، گرمی ہو رہی تو وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں، ہے نا، کشمیر میں زیادہ برف باری ہو رہی تو کچھ گرم ہوائیں ادھر چلا دیں۔ تو انسان نہیں کر سکتا، مجبور ہے وہ، یہ سب نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈراوا ہے، جب طوفان آتے تو سب گھبرا جاتے، معلوم نہیں کس کا گھر اڑ کے جائے، ایسے اڑتے ہوئے آتے ہیں ویڈیو وغیرہ کہ معلوم ہوتا ہے اب گھر اڑ کے جاتا ہے کیا، نہیں معلوم، اتنی تیز ہوا چلتے رہتی ہے۔ تو بتائیں یہ طوفانی ہوا ہے، تو یہ کرتی ہے، یاد ڈالتی ہے تمہارے دلوں میں، یا تم کو ڈراتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی۔ پھر یہ بتائے کہ یہی تو نشانی ہے، ورنہ اتنے سالوں سے، کروڑوں سال سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ ہوائیں برابر ویسی چل رہی، اس سے پہلے سے بھی چل رہی، جب سے اللہ نے دنیا بنایا ہے، کائنات بنایا ہے۔ کیا نظم ہے اس کے اندر؟ اب جون کا مہینہ شروع ہو گیا تو کہتے ہیں مرغ نکلا، پھر پانی آئے گا، پھر یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے، کب سے ہیں یہ، کب سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسا عرب میں موسم تھا ویسی تھا، سینکڑوں سال گزرے پے در پہ۔ تو یہ کیا چیز بتا رہی کہ انتظام کرنے والا کوئی ہے، کوئی طاقتور ہے یہ جو چلا رہا ہے۔ یہ سمندر سے پورا اتنا گرمی سے بھاپ نکلنا اور اس کے پورے بادل بننا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے کیا ایسا؟ تو غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اب سعودی عرب میں کھارا پانی ہے، اس کو میٹھا کرنا ہے تو مشین لگا دی انہوں نے، تو سمندر کے پانی کا بھاپ بناتے ہو، پھر اس کو نکالتے تو وہ میٹھا بنتا ہے۔ یہاں تو فری میں سارا کام ہو رہا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گرمی آ گئی تو بھاپ اوپر جانے کی جگہ نیچے دبا دی۔ ہر وقت وہ سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر بادل بن رہا ہے ہر سال، اور ہر سال جو ہے نا تمہارے اوپر برس رہا ہے اور تم اس کو پی رہے ہو۔ تو کیا یہ سب نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ سب الل ٹپ ہے؟ یہ سارا انتظام کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تم کو اتنے سارے انتظامات اس نے کیا، اب تم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کے لیے اگر نہیں ہے تو یہ دنیا تو پھر، اگر قیامت ہی نہیں آنے والی ہے، ایک آدمی برا کر کے بھی مٹی ہو جا رہا ہے، ایک آدمی نیک کر کے بھی مٹی ہو رہا ہے، پھر یہ دنیا کا فائدہ کیا رہا؟ اللہ نے کہا ہم نے اس کو کھیل کے طور پہ نہیں بنایا، ہم یہاں نیک لوگوں کو بنائے، یہاں ولی بھی پیدا ہوئے، صحابہ بھی پیدا ہوئے، انبیاء بھی پیدا ہوئے، اور گنہگار اور شیطان اور گنہگار بھی پیدا ہو گئے۔ تو گنہگاروں کو سزا ملے گی اور نیک لوگوں کو جزا ملے گی۔ یہ اگر نہیں ہوگا تو یہ دنیا کا کیا مقصد رہا؟ آج ہی ختم ہو جانا چاہیے پھر تو دنیا کو۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ کے طور پر ہے، یہ بات بتائی گئی، آنا اس کا ضروری ہے۔ اب یہ بات بتائی گئی ہے کہ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے کیا ہوگا؟ ستارے بے نور آج چمک رہے ہیں، وہ لائٹ پڑ رہی ہے اور رات بھر دیکھتے ہیں آپ کے ستارے جگمگا رہے ہیں آسمان پہ، تو یہ سب جو ہے مان پڑ جائیں گے، یعنی ٹوٹ جائے گا، نظم ختم ہو جائے گا، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس کی کشش ختم۔ اب یہ سب ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ اگر وہ بمبئی وغیرہ جائیں کہ یہ تارے کیسا بنتے ہیں، کیسا بنتے ہیں، کیسا ٹوٹتے ہیں، اس پہ پورا بتاتے ہیں، پوری اس کی فلمیں لیے بھی ہیں۔ اگر اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ذرا سا دھکا لگ گیا کہ دنیا ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے، ایک سیکنڈ بالکل اس کے بازو سے گزرتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس کے اندر دیکھ کے کہ اب دنیا اپنی جاتی کیا ہے، لیکن اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کے قریب سے جاتے ہیں لیکن دنیا کو نہیں مار رہے۔ اب قیامت تک ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس کرے کو پورا کا پورا۔ اس دن کیا ہوگا؟ کشش ختم ہو جائے گی سب۔ اس سے پہلے بھی آ گیا کہ چاند جو ہے وہ سورج میں جا کے گر جائے گا، ستارے گر جائیں گے، پوری جو ہے ایک نیزے پہ سورج یہاں پر آ جائے گا، پوری توڑ پھوڑ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے۔
اور یہ پہاڑ جو آج بڑے بڑے تم کو نظر آ رہے ہیں ہمالیہ کے جیسے، یہ سب بڑے بڑے، یہاں بھی کہیں ایک لنک جو ہے مہاراشٹر میں، وہ پورے کے پورے دھن کے جیسا وہ گادی کے لیے لے کے جاتے ہیں، روئی کیسا دھنکتے ہیں، ایسا اڑتے رہتی، بس باریک 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 ایسے اس کے جو ہے نا پرزے ہو جائیں گے. اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اب بلایا جائے گا رسولوں کہ بھئی یہ جو تم نے بلایا تھا، ان کو بتایا تھا یہ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انسانوں کی مدد کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ایک ذمہ دار کے تحت زندگی گزاری تھی کہ نہیں؟ کیا بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہے تھے؟ تو اس کے لیے رسولوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. اس دن آئے گی وہ قیامت. یہ سب ہوگا اور اس کے بعد رسول بھی آ جائیں گے. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ اب اللہ ہی سوال پوچھ رہا ہے. سوالیہ ہے یہ کہ کس روز کے لیے اٹھا گیا. اب لوگ یہی کہتے تھے، وہ سب کافر کیا کہتے تھے؟ قیامت آنے والی ہے نا صاحب، پھر لا لو نا، ہم تو آپ کو نہیں مان رہے نا، آپ رسول ہیں نہیں مان رہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نہیں مان رہے، ہم آپ کو اتنا ستا رہے ہیں تو ذرا قیامت لاؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ الٹ ٹپ نہیں ہے. ہر ایک نادان کے لیے قیامت نہیں لا رہی ہے. قیامت کا ایک منصوبہ ہے، وہ ایسا منصوبہ ہے کہ جب تک آخری آدمی دنیا کا ختم نہیں ہوگا، طے نہیں ہوگا نا. مثلا ایک آدمی نے شراب کا کارخانہ کھول کے رکھ گیا یہاں پر، مر گیا، اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کے 10 سال کے بعد وہ فیکٹری سے 25,000 لوگ مر گئے. اس کے 2500 سال کے بعد جو ہے نا وہاں زہر نکلا اور اس سے کروڑوں لوگ مارے گئے. اب وہ سب اس کے کھاتے میں آئے گا جس نے شراب کا کارخانہ کھولا. کسی نے مسجد بنائی، قرآن کی تعلیم دی، اس سے ایک آدمی اچھا ہو گیا، اس نے بہت نام کیا، کئی ہزار لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا، غریبوں کو کھانے کا کام کیا. تو جس نے یہ بات سمجھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوا تھا، اس کے کھاتے میں وہ سب جمع ہونے والا ہے. تو آج ہی کیسے قیامت آ سکتی ہے؟ قیامت آنے کے لیے پورے لوگوں کا زندہ ہونا، پھر پیدا ہونا قیامت تک جتنے، اور ان کا مرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ قیامت آئے گی فیصلے کے روز کے لیے. یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ ایسی جج فیصلہ نہیں کرتا ہے. ابھی تو گرفتار ہو گئے، لے کر گئے، گواہیاں چلتی ہیں، پھر ڈسکشن ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ آج کیسا آ جائے گا؟ جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کر دو، تو کوئی بھی یہ تقاضا ہے نہیں فیصلہ کرنے کا، انصاف کا. یہ سب ہونا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. آج جو جھٹلا رہے، آخرت کو مان ہی رہے، اس دن زبردست تباہی. اس سے تو بچنے والا وہ ہے جو یقین رکھ رہا ہے کہ آخرت ہے اور اس کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے کامیاب ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ کیا تم پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، خود بھارت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. یہاں اکبر بھی تھے اور بربل بھی تھے، کیا ہوا؟ اندرا گاندھی بھی تھے، نہرو بھی تھے، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہاں نظام بھی تھے، کیا ہوا؟ اورنگزیب بھی تھے، کیا ہوا؟ کیا ہوا پہلے کے لوگوں کا؟ غور کیجئے آپ لوگ کہ جتنی قومیں گزری اس میں سے کامیاب کون رہی، کس کو اقتدار ملا، اور ان کا زوال ہوا تو کیوں ہوا، ان کو نقصان پہنچا تو کیوں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات یہاں سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف فزیکلی کام نہیں ہو رہا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہوائیں نہیں آ رہی صاحب، وہ ہوا آ گئی نا پانی بھر جائے گی، ہوا ذرا رکی ہوئی ہے، طوفان وہاں رکا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب فزیکلی ہے، فزیکلی ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اس کا اخلاق سے گہرا تعلق ہے، اعمال سے گہرا تعلق ہے. انسان کے اعمال برابر وہ ہوا پہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ انسان کے اعمال پانی کے برسنے پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو اگر اسی لیے تو کہا گیا قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کہ تم اللہ سے معافی مانگو تو آسمان برستا ہوا چھوٹ جائے گا. تمہاری معافی سے بہت گہرا تعلق ہے، تمہارے استغفار سے بہت گہرا تعلق ہے. تمہارے عمل اگر غلط ہو رہے ہیں اور تم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا ایسی چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے کے لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر کیا ہوا؟ بادل کے اندر عذاب آ گئے، تباہ ہو کے رہ گئے، بڑے بڑے زلزلے آ گئے، آپسی جنگیں شروع ہو گئی، نفرت ہو گئی. خاندانوں میں بھی ایسی ہوتا ہے، سکون سے نہیں رہتا، وہ خاندان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب گناہوں کے نتیجے میں، خدا کو یاد نہیں کرنے کے نتیجے میں، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کے نتیجے میں تباہی آنا شروع ہوتی ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اعمال کا گہرا تعلق ہے. تو کیا پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. بعد والوں کا بھی ایسی ہوگا، جو برا کام کریں گے، نفرت پھیلائیں گے، غلط کام کریں گے، انسانوں کا نقصان کریں گے، بچوں کو قتل کریں گے، یہ معاشی اونچ نیچ چھوت چھات سب بنا کے رکھیں گے. ان کے لیے لازماً تباہی ہے، اور کامیابی ان کے لیے جو اس کے اندر بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. کیسے کیسے مجرم، فرعون، نمرود، اور تمہارے آنکھوں کے سامنے کے
لوط کی قوم اور سب جس کو تم نظارہ کرتے ہو، ذرا دنیا میں چلو پھرو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہے تباہی ہے۔ اب اس کے بعد بتائیں، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرایا؟ اب یہاں بتایا تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ویریہ کی بوند سے، نطفے سے پیدا کیا ہے، انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس کو کیا کیا؟ ماں کے پیٹ میں ٹھہرا دیا۔ اللہ صاف بتا رہا ہے کہ تم غور کرو، تم ہو کیا جتنی شان سے بات کر رہے ہو، بڑے کپڑے پہنے بھی ہو، کاروں سے اتر رہے ہو اور محلوں میں رہ رہے ہو، لیکن تھے کیا تم؟ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک حقیر پانی کی بوند ہے جسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا گیا۔ یعنی کہ دیکھیے، ماں کو بھی معلوم نہیں رہتا بچہ کب پیٹ میں ٹھہر گیا، باپ کو بھی نہیں معلوم، اللہ نے ٹھہرا دیا، اور اس مضبوطی سے ٹھہرتا ہے، کتنا بھی کرو بچہ ضائع نہیں ہوتا، اندر برابر جمع ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا کیڑے کے جیسا ہے، دیکھو آپ دکھتا ہے بالکل کیڑے کے جیسا دکھتا ہے پہلے بچہ، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں نکلتی ہیں، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، 1 مہینے کا کتنا رہتا ہے، 2 مہینے کا کتنا رہتا ہے، غور کی اب تو اس کی فوٹوز آ رہی ہیں پوری، جبکہ زمانے میں تو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو بتایا کہ وہ اس کو اتنا مضبوطی سے جمایا ہے، یہاں تو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، گاڑی کے پیچھے ہوگا ادھر ادھر، لیکن عورت گرتی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں 90% کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن بچہ برابر پیٹ میں محفوظ رہ رہا ہے۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے، ایک جگہ کی دیکھو ہم نے کیسا اندازہ لگایا، اور اس پہ ہم قادر تھے، یعنی کہ ایک وقت طے ہے، بچہ ٹھہرا پیدا کب ہوگا پتہ نہیں چلتا، ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم، ڈاکٹر بولتا ہوگا صبح میں ڈیلیوری ہوگی، شام میں، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا یہ 2:10 پہ بچہ ہونے والا ہے، معلوم نہیں، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ نے بتایا نہ تمہارے پیدا ہونے کی تاریخ تم کو معلوم ہے، نہ مرنے کا بھی معلوم ہے تم کو کہ تم مرنے والے کب۔ تو ہم جیسا پہلی بار تم کو پیدا کر کے نکال رہے، مار بھی ایسے رہے، اور پھر دوبارہ بھی تو ایسی زندہ کریں گے نا، ہم ایک قدرت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم کو ایک اندازہ ہے برابر 9 مہینے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، 6 مہینے میں کیسا بچہ پورا بن جاتا ہے، 6 مہینے میں بچہ پورا بنتا ہے، 7ویں مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اس لیے دوسری جگہ کہا گیا کہ اس کی ماں کا دودھ چھوٹنے میں اور اس کے پیدا ہونے میں 30 مہینے لگے۔ تو یہ سب اندازہ بالکل اندازے کے مطابق ہوتا ہے، ایک ڈیٹ تو اندازے سے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ صاحب اس دن ڈیلیوری ہو سکتی ہے، لیکن کبھی 2-4 دن آگے ہوتے پیچھے ہوتے، تو یہ اللہ نے ٹھہرایا ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں، تباہی ہے، وہ یہ جھٹلا رہے ہیں کہ قیامت نہیں واقع ہوگی۔ اچھا اب یہ بات ایک ہو گئی کہ ہم نے زمین کو، اس کے بعد بتا دوں، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یعنی زمین ایسی ہے، زندوں کا بھی پورا سہارا بن رہی ہے، اب کسی کی موت ہو گئی، اس کو گاڑ دیے، وہ بھی زمین پورا اندر اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے، کتنے کروڑوں لوگ مرے ہوں گے آج تک، لیکن زمین نے سب کو برابر کر کے رکھ دیا اپنے اندر محفوظ، جلا دیے، ڈوب گئے، گاڑ دیے، سب کو محفوظ، آج بھی اس کے اندر اتنی طاقت ہے، کروڑوں لوگ ایک ساتھ آنے دو، کتنا بیماری میں مر رہے ہیں، ایک ساتھ کتنا خبروں میں ڈال رہے ہیں، اس سے زمین کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، زمین سب کو سنبھال لینے کے لیے تیار ہے۔ ایسی کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کو بھی سنبھال رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا سب کا اناج بھی نکل رہا ہے، سب کے لیے دودھ بھی مہیا ہو رہا ہے، سب کے لیے آکسیجن بھی مل رہی ہے، کمی نہیں ہو، ارے اتنے ہو گئے اب آکسیجن کم پڑ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، جتنی آبادی بڑھتے جا رہی، پہلے تو پیون کے کپڑے پہنتے تھے، انڈا کھانے نہیں ملتا تھا، گوشت کبھی کبھی لا کر کھاتے تھے، اب آبادی جتنی بڑھ گئی اتنی اور فراوانی ہو گئی، زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ فراوانی کے ساتھ مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ مردوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ مر کے سب مٹی بن جا رہے ہیں، یہی رہ رہے ہیں نا، کہیں اور نہیں جا رہے، تو جیسے پہلے اللہ نے تم کچھ نہیں تھے تم کو وجود بخشا، تو کیا دوسری بار وہ خبروں سے نکال کے نہیں لا سکتا؟ اب سائنس نے بھی یہ ترقی کی، سائنس نے یہ کہا کہ کوئی چیز کو اگر تم اور زیادہ گرم کرو گے، انجینئرنگ میں ہم کو پڑھاتے تھے، تو وہ کیا ہوتا ہے آخری میں گیس بن جاتی، گیس، لوہا بہت گرم کر دیے، پھر کر دیے، ایک وقت جا کے وہ گیس ہی بن جاتی، غائب ہو جاتی، وہ چیز نظر نہیں آتی آپ کو، پانی ہے یا کوئی چیز ہے گرم کر رہے گرم، تو ایک دم اس کی بھاپ بن جاتی ہے کئی ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو کرنے کے بعد۔ اسی طریقے سے وہ بھاپ کو اگر جو ہے نا آپ نے اور ٹھنڈا کیا تو لکوڈ بھی بن سکتی ہے، تو انرجی جو ہے نا سالڈ چیز انرجی بن سکتی ہے، اور انرجی کی چیز سالڈ بھی بن سکتی ہے۔
تو اب یہ جسم ہمارا انرجی بن گیا اگر مرنے کے بعد، تو پھر کیا وہ انرجی سے پھر سالڈ نہیں بن سکتا، پھر نہیں آ سکتا؟ جو خدا پہلے پیدا کر رہا ہے آپ کو ویریے کی بوند سے، جبکہ وجود آ گیا، آپ کے ناخن کا ڈھنگ طے ہو گیا، آپ کے پور پور نشانات طے ہو گئے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے نہیں بنا سکتا اس کو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ بالکل یہ زمین ایسی ہے کہ زندہ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں سے پھر سے ان کو نکالا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ اب یہ دیکھیے، بلند و بالا پہاڑ جمائے، اب یہ پہاڑ بہت کام کرتے ہیں، اب ہمالیہ پہاڑ دشمنوں سے بھی حفاظت کرتا ہے ہمارا، اور یہ جتنے بھی ہوا چلتی ہے، ہوا بادل کیا ہوتا ہے، پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو پانی آتا ہے، بہت کام کرتے ہیں یہاں کے رہنے میں، ایک زندگی گزارنے میں پہاڑ بہت ہی اچھے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے ٹھنڈا پانی آتا ہے، اب ہمالیہ سے برف پگھل رہی ہے، اس سے گنگا ندی بن رہی ہے، آیا۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، ایک کیرلا کے صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ قرآن میں لئے کیسا ہے، قرآن ایک ایسا ہے جیسا ہار ہے، جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے اگر تجوید سیکھتے تھے نا، تو آج جو مولانا نے پڑھا تھا کہ ربنا، تو آپ زیادہ اس کا مد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ حروف نہ ہو مد کرنے والے، تو آپ اتنا کتنا کھینچنا چاہیے قرآن کو، اتنا ہی پڑھیں گے تو قرآن بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت اس کی گنجائش ہے، اور اس کے اندر ایک لئے بدھ ہے، کہیں بھی آپ چھوٹے نا، سمجھ میں آتا ہے آپ نے یہاں غلطی کر دی۔ اب یہ دیکھیے ان آیتوں کو، آپ دیکھیے انہوں نے اس طریقے سے پڑھا، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ اونچے پہاڑ، تو ایک دم شام خاتیوں کا لفظ آیا، اونچا جاتی ہے لئے، جیسے کہ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، شام خاتیوں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، یعنی بتایا جا رہا ہے ایسا جیسے دیکھو یہ پہاڑ، ہمالیہ کا پہاڑ دیکھو، اب وہاں سے تم کو پانی پلا رہے ہیں، اور پانی ایسا ہے کہ بس گنگوتری سے گنگا ندی نکلی اور بہہ رہی ہے آپ کے سامنے۔ ہمارے بھارت کے اندر یہ نشانی ہے، ہر جگہ ہر ملک کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں، تو دیکھیں وہاں جا کر کوئی سیر کرے تو معلوم ہوگا کیسی ہمالیہ ہے، کیسی گنگا نکل رہی، اور اس کی جھلمل، اچھا اس کی نہروں کا چلنا، اب نہریں جب پانی گرتا ہے تو پانی کا گرنے کے اندر ایک لئے ہے، ندی کے بہنے میں ایک لئے ہے، بہت اچھا لگتا ہے، کھڑ 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 پانی بہ رہا ہے، تو اللہ نے بتایا یہ سب ہم نے تمہارے لیے جو ہے نا بنایا، ایک نظم کے ساتھ ہم نے بنایا۔ لوگوں نے کہا کہ قرآن کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ قرآن کی کتنی تفسیریں ہو رہی ہیں، پھر نئی بات معلوم ہوگی، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، قرآن کے اندر سے ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی نئی باتیں کی ہیں، اس لیے تو قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، کتنی بار بھی پڑھیں قرآن جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کے اندر سے نئی نئی باتیں، اور جو اس کے اندر تحقیق کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب سائنسدانوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کی قدر ہے، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی، تو انہوں نے سب نکالا۔ اب دیکھیے بیٹری سے بھی چل رہا ہے، آپ پانی سے بھی کار چلا کے بتا سکتے ہیں، آپ روز اللہ کی نعمتوں کو غور کیجئے، اس کے اندر بہت سی نعمتیں آپ کے لیے، آپ جتنی تحقیق کریں گے قرآن آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ اس لیے مسلمان جب تک تحقیق کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں نکال رہے تھے، تو وہ کامیاب تھے۔ تو یہ بتایا کہ ہم نے دیکھو کیسے بلند و بالا پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا اس سے، اور اس کو بہا دیا، بہت پانی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی، جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ اب کہا گیا قیامت کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا کہ قیامت میں کیا ہو رہا ہے، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب چلو اس دوزخ کی طرف، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی سایہ یعنی جہنم کا دھواں بہت کالا ہوگا، جیسا جلتا ہے نا تو ایسا دھواں اٹھتے نظر آتا ہے ہم کو، اور وہ کیا ہوتا ہے 2-3 شاخوں کی جیسا ہوتا ہے، ادھر سے بھی دھواں نکل رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے ذرا، کوئی نیچے ہے، تو ایسا 3 شاخوں والا بتایا اس کو کہ 3 شاخوں والا وہ دھواں ہوگا، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ سایہ تو ضرور ہے، دھواں ہے، لیکن وہ دھواں جو ہے نا
سکون کا نہیں ہے، وہ سایہ سکون کا نہیں ہے کہ تم کو کوئی ٹھنڈک پہنچائے، وہ تو گرمی پہنچانے والا ہے۔ دھواں کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، کیا اس سے کوئی سکون ملتا ہے؟ اور نہ وہ آگ کی لپیٹ سے ہی بچا سکے گا، آگ کی لپیٹ اس میں سے آ رہی ہے تو دھواں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کی جو چنگاریاں نکلیں گی، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے جیسے بلڈنگ رہتے ہیں، اس کی چنگاریاں ایسا جو چھوڑتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہم دیکھتے لوہار کے پاس دیکھتے، یا کوئلے سے کبھی بھٹا بھنتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہمارے سامنے اڑتی ہیں، تو وہ چنگاریاں ایسی ہوں گی جو بڑے بڑے محل کے جیسی ہوں گی، جو اچھلتی بھی یوں محسوس ہوں گی، جب اچھلیں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہو، لال رنگ کے زعفرانی رنگ کے اونٹ جو بڑے بڑے رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے وہ ایک ایک چنگاری۔ ایسی دوزخ ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے، ایسی چھوٹی معمولی آگ نہیں ہے، اس کی ایک ایک چنگاری بڑے بڑے اونٹوں جیسی ہوگی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بول سکیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے، یعنی آج وہ بول نہیں سکیں گے، عذر پیش نہیں کر سکیں گے، مطلب ایسے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا یہ آخری کا سین ہے؟ اس سے پہلے تو قیامت ہوگی، یہ تو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہونے کے بعد سزا سنا دی گئی، مجرم کو دفعہ 100 کے تحت اب کر رہے ہیں، اب جو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں وہ ہے، اب انہیں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں، اور نیچے منڈی پہلے بہت بولتا ہے صاحب، اس کا وکیل ایسا لڑتا ہے کہ پوچھو مت، جیسا یہاں قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، پہلے تو وہ بولیں گے کہ صاحب ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے اس کا قتل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گواہی لا کے پیش کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس دن ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے چمڑے گواہی دیں گے، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ سب ہوگا پورا کا پورا، کوئی چیز جو ذرہ برابر آسمانوں میں ہوگی زمین میں ہوگی وہ لا کر رکھ دیجیے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی اس نے شر کی تھی خیر کی تھی، سب اس کے سامنے لا کر رکھا گیا، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم کر آئے تھے۔ تم خود سوچو، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، تم ایک ایک سیکنڈ جو تمہارا گزرا سونے کے لیے نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل بنانے کے لیے کہ اس کا حساب تمہارے پاس ہونا ہی ہے۔ تو جب یہ سب ہوگا اور سب ان کے سامنے ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ صاحب ہم تمہاری پوجا کرتے تھے، ہم تمہارے لیے قربانی کرتے تھے، تمہارے لیے ناچتے اور گاتے تھے، آج ہم کو بچاؤ۔ وہ بولیں گے کہ نہیں، ہم تم عبادت کرتے تھے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے بولے تھے کہ آپ کو۔ پھر وہ بڑے بڑے سردار جو دنیا میں ہیں ان کے پاس جائیں گے، تم ہی ہم کو بہکاتے تھے، بولتے تھے کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، اتنے نیک بننے کی، ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان کو تو ہم کو دیکھ کے لینا ہے، تو ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں سے کچھ لے سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سب ہو جائے گا، سب ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے۔ کہا گیا کہ باپ بیٹے کے کام میں نہیں آئے گا، اولاد ماں باپ کے کام میں نہیں آئے گی، بھائی بھائی کے کام میں نہیں آئے گا، بیوی میاں کے کام میں نہیں آئے گی، میاں بیوی کے کام میں نہیں آئے گا، دوست دوست کو دیکھے گا لیکن نہیں پہچانے گا، بھاگ جانے کی کوشش کرے گا۔ پورا قرآن نے تصویر کھینچی۔ یہ سب ہونے کے بعد جب مجرم ثابت ہو جائے گا اور ان کو لیے جائے گا، اب نہ وہ خود بول سکیں گے۔ اب کیا بولتے ہیں جب سب فیصلہ ہو گیا؟ اب جیسے خاتون کے بارے میں ہوا ہے نا، شبنم کے بارے میں، اب کیا بولیں گے؟ اب لے کے جا رہے ہو مارنے کی، بلاತ್ಕಾರ ثابت ہو گیا، وہ 4 لوگوں کو پھانسی کی سزا دے رہے، اب کیا بولیں؟ اب وہ بولنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی اور نہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، پہلے کے بھی آ گئے، چلو ہمارے ابا نے ہم کو بہکا کے گئے تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ان کو بھی لا لیے، دیکھو کیوں کرتے تھے، وہ پوچھو ان سے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ جو تم ان کو بنا رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے لوگ کرتے تھے، ہمارے دھرم کے لوگ کرتے تھے، ہمارے ذاتی کے لوگ کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے، تو اب یہ سب کو لایا جائے گا کہ بتاؤ بھائی، یہ اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارے بزرگوں سے بھی پوچھ کے دیکھو، وہ بھی پوچھیں، تم بھی پوچھیں کہ اللہ نے کیا بتایا تھا، رسولوں نے کیا بتایا تھا۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ یہاں تو بہت چالیں چلتے ہو دنیا میں، اب آخرت میں اگر بچ سکتے ہو، کوئی ہے تمہارے پاس ایسا، تو تم بچ کے دکھاؤ۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، جو متقی یعنی تقویٰ کر کے زندگی گزارے، جو نیک رہے۔ یہ جھٹلانے والوں کے مقابلے میں متقی لوگوں کا کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟
سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے، وہ جو پھل چاہیں ان کے لیے حاضر ہوں گے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ اللہ کہے گا کہ مزے سے کھاؤ، آج مزے سے کھانے کا دن ہے تمہارا، جو پھل تم کو پسند ہے بولو جنت میں آرڈر ہوگا، بالکل شاقیں جھکی ہوئی تمہارے قریب آئیں گی، اور اس کے غیر معمولی وہاں کے پھل ما یشتہون جو چاہیں گے چن چن کے کھائیں گے اس میں سے۔ وہ کہیں گے نہیں مجھے یہ زیادہ لذیذ تھا، یہ ہے، اس کا جوس پینا ہے، کھانا ہے، بہت بڑی نعمتوں میں رہیں گے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، ایسا بدلہ ہم دینے والے ہیں نیک لوگوں کو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو۔ اب پھر کافروں سے کہا گیا، انکار کرنے والوں سے کہا کھا لو اور مزے کر لو تھوڑا، آج یہاں چکن 65 کیا کیا کھانا ہے تم کو، ہاں خوب مزہ ہے نا، دال کھا لو، باٹی کھا لو، گھی کھا لو، آئس کریم کھا لو، سب یہاں کیا کیا مزہ کرنا ہے کر لو تم۔ حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو، تم جرم کر رہے ہو، اللہ کو نہیں مان کے، آخرت کو نہیں مان کے، سارے انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر کے تم جرم کر رہے ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ یہاں پر بتایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ رکوع کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے آگے ڈال دینا، تو اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سب بات سمجھائی گئی تھی یہ سب کچھ، لیکن یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب یہ قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ایک بار آدمی نے قرآن سمجھ گیا، ایک صاحب کے پاس میں گیا تھا، بہت تبدیلی ان کے اندر آئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں تھا کہ سود نہیں لینا، تو میں نے جو سود سے قرضہ لیا تھا واپس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ یہ تو قرآن کیا کرتا ہے، انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ قرآن نے بڑے بڑے انقلاب لائے، کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اللہ جو بھی بڑے بڑے بنے ہیں، اورنگزیب، یہ سب قرآن پڑھنے کے نتیجے۔ قرآن انہوں نے پڑھا تو ان کے اندر تبدیلی آئی۔ قرآن جب آدمی دیکھے گا تو ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو نہیں بدل سکتا۔ لیکن قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ قرآن انسان کو بدل دیتا ہے، قوموں کو بدل دیتا ہے، ملکوں کو بدل دیتا ہے، پورے کے پورے ملک بنے۔ قرآن گواہ اس پہ کہ کہاں تھے وہ عرب کے لوگ، سعودی عرب کے، وہ کیسے پڑے ہوئے تھے، آج کہاں کے کہاں پہنچ گئے، کوئی چیز کی کمی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ پورے جہاں بھی جن لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا، ان کے خاندان بھی مضبوط رہے، وہ ملک بھی مضبوط رہا، وہ معاشرہ بھی پورا کا پورا مضبوط رہا۔ لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کے بھی نہیں سدھر رہا، قرآن رہنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو بتایا اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، اب تو اس کی تباہی نشچت ہے۔ قرآن آنے کے بعد بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، قرآن پڑھ کے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اب اس کے بعد تو اب کون سی بات ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، یا ان کے اندر تبدیلی آئے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح ایمان میں پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔